خصوصاً علی الذی لا نبی بعدہ وعلی الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ وقال تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج کا جو عنوان ہے وہ سورۃ الکہف ایک مطالعہ۔ سورہ کہف کی موجودہ زمانے میں یا آج کل کے حالات میں کیا معنویت اور کیا اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ سورۃ الکہف میں ہمارے لیے کون کون سے اسباق پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ جو ہے وہ دجال کے فتنے سے انسان کو پناہ دینے والی ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کی ابتدائی 10 آیتیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آخر کی 10 آیتیں پڑھے گا، یاد کرے گا، اس کے لیے دجال سے اوٹ بن جائیں گے، حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو آخری سورۃ الکہف کے مضامین میں وہ کون سی بات ہے جو ایک انسان کو دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی ہے، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ سورۃ الکہف کے مضامین پر اگر ہم غور کریں تو سورہ کہف شروع ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں الحمد انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور کتاب میں اس کتاب میں ذرہ برابر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، قیما بالکل سیدھی ہے، لینذر باسا شدیدا تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی آفت سے، من لدن جو اس کی طرف سے ہوگی، اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو اس بات کی بشارت دی جائے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں اور عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کا علم اس کا علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی ہی بڑی بات ہے، کتنی ہی ایسی بات ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو ان کی زبانوں سے، ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ تو صرف اور صرف ایک جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی طرف سے یہ معاملہ ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، جن کا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو آخری زمانے میں جو الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی جنگ کی جو بات کہی، جو احادیث میں آتی ہے، جس کو کہ آج کل کے اس میں کہا جاتا ہے آرمگڈون، اس میں جو مقابل قوتیں ہوں گی وہ بھڑکانے والے تو یہود ہوں گے اصلاً، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ لڑیں گے وہ عیسائی ہوں گے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ اینگلو سیکسن جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں سے زیادہ یہودیوں کے وفادار ہیں۔ وہ یہودیوں کا مذہبی طبقہ جو زائنزم یا زائنسٹ سے بیزار ہے، وہ جوز جو زائنسٹ سے بیزار ہیں، لیکن یہ عیسائی ہیں، یہ بہرحال یہ زائنسٹ کے ساتھ ہیں، اور معاملہ ایسا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے آرمگڈون ہو جائے۔ کیوں ہو جائے آرمگڈون؟ آرمگڈون اس لیے ہو جائے کہ آرمگڈون یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ ہے پورا معاملہ۔ تو وہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ معاملہ ہے کہ اگر ان کا مسیحا آئے گا تو ان کی وہ حکومت جس حکومت کے وہ خواب دیکھتے ہیں،
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت تھی وہ حکومت پھر سے قائم ہوگی. پھر سے وہ تھرون آف ڈیوڈ جو ہے وہ لا کر وہاں رکھیں گے اور ان کی وہ عالمی حکومت کا خواب جو تھا وہ پورا ہوگا. یہ ان کا ہے عقیدہ. اس بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ آرماگیڈون ہو جائے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو مسیح ہے جس کو دجال کہا گیا یہ کیا ہے, کون ہے, اور دجل ہے کیا چیز؟ سورہ کہف نے جو دجل کی ڈیفینیشن بیان کی ہے, سورہ کہف نے جو دجل کے بارے میں بتایا وہ کیا ہے؟ دجل کہتے ہیں ڈسپشن کو. ایک اس کا مفہوم ڈسپشن ہے, یعنی کسی چیز کی حقیقت پہ ایسا پردہ ڈال دینا کہ وہ حقیقت جو ہے چھپ جائے, اس کے سوا کچھ اور نظر آنے لگے. یہ دجل ہے. ان معنوں میں ہم دیکھیں گے ہر وہ چیز جو حقیقت کو چھپا دیتی ہے, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا شخص جو حقیقت کو چھپا کر اس حقیقت کے بدلے میں کچھ اور ظاہر کرتا ہے وہ دجال کہلاتا ہے. دجال احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ میں نبی ہوں, لیکن یہ سن لو کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر دجال کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے جو دجال اکبر کی بات کہی ہے. تو دجال اکبر دجل ہے کیا؟ دجل کی میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا دی. سورۃ الکہف میں جو دجل کا معاملہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. جو کچھ زمین میں ہے ہم نے جو کچھ بنایا ہے زمین میں اس کو ہم نے زمین کا زیور بنا دیا. زمین کے لیے ہم نے آرائش و زیبائش بنا دی. زمین اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو نظر آتی ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم آزمائیں دیکھ کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, دنیا اتنی رنگین, اتنی حسین, اتنی اٹریکٹیو کہ انسان خواہی نہ خواہی کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو اور خاص طور سے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں دنیا نے اپنی آرائش و زیبائش کے تعلق سے یا آرائش و زیبائش کے لحاظ سے جتنی ترقی کی ہے اتنی ترقی اس نے پچھلے 1000 سال میں نہیں کی ہے. یہ فلک بوس عمارتیں, یہ ایک سے ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہمارے پاس. ہمارے یہاں دیکھیے عالیشان مکانات ہیں, عالیشان گاڑیاں ہیں. زمین دیکھیں آپ, ہل سٹیشنز کو دیکھ لیں, زمین دیکھ لیں, اتنی پرکشش اور مزین کر دی گئی ہے کہ انسان کا دل اس دنیا کو چھوڑنے کو نہیں چاہتا. ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں. آپ جا کر ذرا ویسٹ میں دیکھیں انہوں نے کس طرح اپنے اس کو سجایا. وہ ان کے 7 اسٹار ہوٹلز, وہ ان کے پرتکلف گھر, مکانات, آرائش و زیبائش, انسان کو وہاں سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا. بڑے بڑے بادشاہوں نے, ہم جس کا نام سنتے ہیں قیصر و کسریٰ, اکبر, سکندر, انہوں نے کبھی اس لگژری کا تصور نہیں کیا ہوا. آپ نے ریموٹ سے دبایا, ایئر کنڈیشن آپ کا آن ہو جاتا ہے, اور ایئر کنڈیشن آن ہو جاتا ہے آپ آرام سے ایک دم ٹھنڈے میں, کہ باہر کتنی بلا کی گرمی کیوں نہ ہو, آپ ایک دم ایئر کنڈیشن میں جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ کا مزہ لیتے ہیں. آپ گھر سے نیچے اترتے ہیں, کار میں بیٹھتے ہیں اپنے. وہ بیچارے تو گھوڑے, پالکی اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے, ہاتھیوں پر سفر کرتے تھے. آپ نے کار کا اے سی آن کیا اور جہاں چاہا آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچ گئے. یہ ہوائی جہاز جو سفر وہ جو ہے وہ کئی مہینے میں کرتے تھے, آپ گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. اینڈ وتھ آل دا لگژریز. آپ جب فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ایک لگژری وہ ہے. کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کسی اکبر اعظم اور کسی سکندر اعظم نے نہیں. آج کا معمولی انسان ان سے زیادہ وہ کرتا ہے. آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے فوراً مل گیا, گرم پانی چاہیے فوراً حاضر ہے. کیا چیز آپ کی فنگر ٹپ پر نہیں ہے. یہ دنیا اتنی مزین کی گئی ہے, اور جتنی یہ دنیا جتنی زیادہ مزین ہوتی جاتی ہے انسان جو ہے اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض, جو کچھ زمین پر ہے, زینت اللہ, اس کی آرائش و زیبائش ہے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور ان قریب جو ہے وہ ہم اس کو جو کچھ اس میں ہے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں پوری زمین جو ہے وہ
پیٹ پیٹ کر سیدھی کر جائے گا، فلیٹ۔ قرآن کہتا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ دیکھو گے، نہ نیچ دیکھو گے، نہ گڑھا ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، ایک دم فلیٹ سرفیس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جیسے فصل کاٹ لی جاتی ہے تو میدان کی کھیت کی کیا حال ہوتا ہے، وہ حال جو ہے جو کھیت کا حال ہوتا ہے وہ اس زمین کا حال ہوگا عنقریب قیامت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ جانے أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اسی سورہ کہف میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی آرائش اور زیبائش ہے، زینت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زینت اس دنیا میں رکھی ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہے، یعنی ہمارے گھر میں بھی زینت موجود ہے، ہمارے گھر سے باہر بھی زینت موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہی زینتیں، یہی چیزیں، یہی نعمتیں، یہی آسائشیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں چھوٹے اسکیل پر ہے، ختم ہو جانے والے اسکیل پر ہے، وہاں پر بہت بڑے اسکیل پر ہوگی، لارج اسکیل پر ہوگی، اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، لیکن یہی ہوگی۔ تو یہ سوال ہے کہ وہاں سے بھی تو نکلنے کا دل نہیں چاہے گا، ہمارا دل تو یہاں سے بھی نکلنے کا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ دجل دنیا کا، اس نے آخرت پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا جو مطمع نظر ہونا چاہیے تھا، جو ہمارا گول ہونا چاہیے تھا، وہ آخرت ہونی چاہیے تھی۔ ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس دنیا کی محبت نے، دنیا کی زینت نے اس کو ہمارا جو مطمع نظر ہے، گول ہے، وہ دنیا اورینٹڈ کر دیا ہے۔ یہ ہے دنیا کا دجل۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ تُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکے رکھیے۔ وہ لوگ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یریدون وجہا، وہ چاہتے ہیں اللہ کی خوش۔ ولا تعدو عیناک عنہم، آپ ان سے نگاہیں نہ پھیریے گا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا دنیا کی زندگی یہ خواہش مند ہیں؟ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، دیکھیے اس کی پیروی نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اور اس کا امر یعنی اس کے معاملات جو ہیں وہ اعتدال سے ہٹے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں آئی تھی جو غربا تھے قریش کے، جو مکی دور میں جو غریب تھے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بیٹھنے کی تاکید کی تھی کہ مبادا ان غربا کے، ان کمزور لوگوں کے دل میں یہ نہ خیال آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کو دعوت دینے کے لیے، روسائے قریش کو دعوت دینے کے لیے جو بار بار ان کے درمیان جاتے ہیں، تو مبادا کہیں یہ خیال ان کو نہ آئے کہ آپ بھی جو ہے وہ ان کے اس سے ظاہری ٹیپ ٹاپ سے اور جو ان کو دنیا کی زینت دی گئی اس سے آپ بھی مروب ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ خیال نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ دنیا پرست ہو جائے، دنیا پسند ہو جائے۔ دنیا ضرور حاصل کیجئے، لیکن دنیا آخرت کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ ان مثلی کراکب استظل تحت شجر، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو پیڑ کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اس کے سائے میں رکتا ہے، ثم راح وترک، پھر جو ہے وہ کچھ دیر آرام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میری مثال تو اس کی ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہے جیسے اجنبی، او عابر سبیل، یا مسافر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو ساری چیزیں، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے آخری رکوع میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
کیا میں تمہیں ان لوگوں کا احوال نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں عمل کے اعتبار سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی کوششیں اس دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئیں، ضائع ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی ہم جو ایفرٹ یہاں لگا رہے ہیں اس وقت، جو کام کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے تو بظاہر ہم یہاں کتنے بھی نیک کام کریں، ہمیں لگے گا کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں، سورہ کہف کے آخری رکوع میں پھر دہرایا. اس کے بعد دیکھیں یہ دنیا جو ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہیں. سورہ کہف میں باغ والوں کا قصہ ہے. قریش نے جو ہے وہ یہود سے یہ سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم تو کتاب والے ہو، جانتے ہو کہ نبی کون ہے، کب آتا ہے، کون نبی ہے، کیسے ہے، کیا ہے، پورا سوالات کیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ باتیں بتائیے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں یہ واقعی نبی ہیں یا نہیں. تو انہوں نے 3 سوالات بتائے تھے کہ یہ 3 سوال اللہ کے رسول سے اپنے پوچھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر وہ اس کا جواب دے لیں تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے پائیں تو وہ جھوٹے نبی ہیں. اس میں سے ایک سوال تھا روح کیا ہے، دوسرا یہ سوال تھا کہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. تیسرا یہ سوال تھا کہ ذوالقرنین وہ شخص کون تھا جس نے مشرق و مغرب کو چھان مارا تھا، یعنی ذوالقرنین کے بعد. یہ 3 سوال تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 روز تک وہی نہیں آئی. کفار مکہ کو باتیں بتانے کا موقع ملا، کفار مکہ نے طوفان کھڑا کر دیا کہ بس سارے نبوت کے دعوے ختم ہو گئے 3 سوال میں. 15 روز بعد وہی آئی اور اس تاکید کے ساتھ آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ دیکھیے کسی چیز کو اس کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے. انشاءاللہ کہیے ضرور. یعنی اللہ کے ہم اگر بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نوٹس نہیں لے گا، اس لیے کہ ہماری اوقات کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہنا بھول گئے تو ظاہر سی بات ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جو عالی مقام لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا سی بات کی نگرانی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تو امت کو آپ کے ذریعے سبق دیا گیا. 15 روز بعد وہی آئی اور پھر تفصیل سے بیان کیا گیا. میں دجل کے بارے میں کہہ رہا تھا، باغ والوں کا قصہ ہے. 2 دوست ہیں، ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے اور ایک کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تنگ دست ہے. باغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ جو ہے وہ بھرپور پھل لاتے تھے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے. باغ کا جو ڈسکرپشن قرآن نے بیان کیا وہ ایسا تھا کہ ایک دم لگزریس، آناب کا، انگوروں کا، کھجوروں کا، بیچ میں سے نہریں بہتی ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، 2 ان آدمیوں کا قصہ بیان کیے، 2 لوگوں کا، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیا تھا. اس باغ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دیکھیے وہ آیت میں بھول گیا کہ اس میں یہ تھا کہ وہ آناب اور کھجور اس کے نخیل تھے اور بیچ میں سے نہریں بہتی تھیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کا پھل آیا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو جس کا باغ تھا اس نے دوسرے دوست سے کہا کہ میں مال اور اولاد، ریسورسز میں میں تجھ سے بڑا ہوں، یعنی اسباب میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور اولاد میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں.
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہے باغ کبھی ضائع ہوگا، کبھی ختم ہوگا، مجھے نہیں، اس کا یقین ہی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا ہے کبھی قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض والمحال اگر ہو جائے قائم، قیامت آ جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بہترین بدلہ وہاں پاؤں گا. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ، دوست نے کیا کہا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، کیا تو نے اس ذات سے کفر کیا ہے جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک مرد، توانا مرد بنا کر کھڑا کر دیا. اس دوست نے اس کو ساری باتیں سمجھائیں کہ تجھے کیا کہنا چاہیے تھا، اور یہ کہا کہ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو ہو سکتا ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کرے اور تیرے باغ کو ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا باغ ہم نے برباد کر دیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو کچھ خرچ کیا تھا باغ پر. وَيَقُولُ، اور کہا یا لیتنی لمشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی گروہ کیوں نہ ہوا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لے سکے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، بادشاہت، ولایت اللہ ہی کے لیے حق کے ساتھ. یہ اللہ نے کہا. اس نے جملہ، جب باغ برباد ہو تو اس نے ایک جملہ کہا، کاش میں نے میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. حالانکہ اس نے شرک نہیں کیا تھا، اس نے کفر کیا تھا قیامت کا انکار کر کے، لیکن شرک یہ تھا جو آج کا شرک ہے، وہ شرک یہ ہے کہ مادہ پرستی کا شرک. یہ باغ جو ہے یہ مادہ پرستی کی علامت ہے، سمبول ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ریسورسز دیتا ہے اس دنیا میں بھی، آج بھی جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، ریسورسز دیتا ہے، ذرائع دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، مینز دیتا ہے، وہ اللہ پر اتنا ہی کم بھروسہ کرتا ہے. اس کے اپنے وسائل اور اپنے مینز پر، اسباب پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. سائنس نے کیا کیا ہے؟ سائنس نے آج مادے کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. دجال کیا کرے گا؟ دجال کے ہاتھ میں وسائل ہوں گے، ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ جب چاہے گا آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے جب چاہے گا غلہ اگائے گا، ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں اللہ دے گا. یعنی وہ وسائل کا مالک ہوگا. ان وسائل کے ہوتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. سائنس نے آج یہ کیا ہے کہ مادے کو، میٹر کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. یہ ہے آج کا دجل، یہ ہے آج کا فریب. اس میں ہم سب گرفتار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، ہم سب اس کے شکار ہیں. اور یہ دجال کے آنے کے وقت، یا دجال جب آئے گا تب یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ ہے اصل دجال کا فریب. ناقابل تسخیر نظر آئے گا وہ. اس کے ہاتھ میں اتنے وسائل ہوں گے کہ انسان کو لگے گا کہ اس کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. جب حضرت مہدی سے اس کا مقابلہ ہوگا، مسلمان جب دمشق کی مسجد میں وہ جمع ہوں گے اس میں، اور دجال جو ہے وہ محاصرہ کیے ہوئے ہوگا، تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کو شکست کیسے دی جائے. ہمارے بس کا تو نظر نہیں آتا کہ ہم اس کو شکست دے پائیں گے. اور پھر تب جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا.
اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی دجال جو ہے وہ اس طرح بھاگے گا، اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اس میں بھی بہت ہی بڑا کوئنسیڈنس ہے، یا یہ کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے جھٹلایا اور جن لوگوں نے اپنی دانست میں سولی پر چڑھا دیا وہ یہود تھے۔ یہودیوں نے ہی کیا تھا نا، اور یہودیوں نے جھٹلایا تھا، اور یہودیوں میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 یا 35 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا۔ جب یہودیوں کا وہ المسیحہ، جو مسیح الاکبر آئے گا، ان کا دجال اکبر، جس کی اس میں قیادت میں وہ جو ہے وہ عالمی حکومت کا خواب دیکھیں گے اور عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو عیسیٰ ابن مریم ہی آئیں گے جن کو عیسائیوں نے جھٹلایا تھا اور جن کو یہودیوں نے جھٹلایا تھا اور اپنی دانش میں سولی دی تھی، اور وہی آئیں گے اور ان کے مسیحیت دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یعنی وہ جو اظہار دین اس وقت جو رہ گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں نہیں ہوا تھا، وہ اس وقت دجال کے قتل کے بعد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے دجال کو۔ یعنی یہودیوں کے وہ تمام مہرے اللہ تعالیٰ انہی عیسیٰ علیہ ابن مریم کے ہاتھ سے پٹوائے گا جس کو وہ اپنی دانش میں سولی پر چڑھا چکے تھے۔ تو یہ ہے اصل میں دنیا کا دجل، دنیا کا فریب۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دنیا میں گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ کافر کی پہچان یہ کہ دنیا میں گم ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا اس کے اندر گم ہوتی۔ وہ دنیا کا خریدار و طلبگار نہیں ہوتا، دنیا میں رہتا تو ہے لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، وہ اللہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دینے پائے، اور تمہیں وہ ابلیس لعین جو وہ ہے وہ تمہیں نہ دھوکہ دینے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 مقامات پر یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا، اور یہ سٹوری ٹیلنگ کا معاملہ، اسے کہانی بیان کی جاتی ہے۔ چونکہ قریش نے سوال پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہانی کے تعلق سمجھایا، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ یہ ایک چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں مزید ان کی ہدایت اور بڑھا دی، مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے گئے اور انہوں کھڑے ہو کر جب کہا تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کے سامنے ببانگ دہل اعلان کیا کہ ہمارا الہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا الہ ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اگر ہم اس کے سوا کسی کو الہ مانے، معبود مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت ہی غلط بات کہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، پوری سلطنت ہمارے خلاف ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ دجال جب آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی دجال کے مقابلے کی، اس کے سامنے آنے کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پاس جو وسائل ہوں گے، جو لاجک ہوگی، جو ڈسکورس وہ کھڑا کرے گا، وہ اتنا زبردست ہوگا کہ اچھے جو ہے اس کے سامنے اس کی اچھے شکست تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں اگر ہو تو تم جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں پر چلے جانا، اپنے ایمان کی تم حفاظت کرنا۔ ان لوگوں نے بھی، اصحاب کہف نے بھی ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر چھپے۔ یعنی ایمان۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا 300 سال بعد، 309 سال بعد، جس میں ہے کہ 300 وازدادوا 9، 300 سال اور مزید 9، یعنی سولر کیلنڈر سے دیکھیں تو 300 اور لونر کیلنڈر سے دیکھیں تو 309 ایئرس۔
ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا، پھر جب اٹھایا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پورا جب کہانی ہو گئی، واقعہ بیان کیا، تو فرمایا اس کا جو مورل آف دا اسٹوری بیان کیا وہ یہ تھا ان وعد اللہ حق، یہ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ دو چیزیں اس کہانی میں ہیں۔ ایمان کے نتیجے میں جب انسان مضبوطی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ اور جب ان کو سلایا تھا تو جو اللہ تعالیٰ نے جس 309 سال سلایا تو اس کے بعد اٹھایا ہے، تو قیامت میں مرے ہوئے کو اٹھانا، مردوں کو اٹھانا کون سا بہت بڑا کمال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ سجدہ میں کہی جب بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، وہ کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے اپنی اس سے ایسے ان کے اندر پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کب؟ جب قوم صبر کرتی ہے۔ صبر سے مراد کیا؟ اپنے موقف پر ڈٹ جانا اور کسی بھی صورت اپنے موقف کو نہیں چھوڑنا بھلے جان چلی جائے، یہ صبر ہے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ کی آیتوں پر یقین ہمیں نہیں ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا سی آزمائش آتی ہے اور ہم جو ہے وہ بچل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ وہ یقین ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اصحاب کہف کے معاملے میں ایمان کی مضبوطی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیسا ایمان مطلوب ہے۔ جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ایمان مطلوب ہے دجال کے مقابلے کے لیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ایک قصہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو پوچھا نہیں تھا انہوں نے، قریش نے نہیں پوچھا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے کہ میں چلتا ہی جاؤں گا جہاں تک کہ میں مجمع البحرین پہ پہنچ جاؤں۔ پھر وہ بتایا نشانی پوری کہ کیا ہوا، وہ کشتی میں سے مچھلی جو ہے وہ نکل کر چلی گئی، وہ سب تھا۔ پھر جب فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، جب وہ لوٹے، جب غلام نے بتایا یوشع بن نون جو ان کے ساتھی تھے کہ وہ مچھلی تو ایسے ایسے چلی گئی، تو کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو نشانی مقرر تھی۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس پلٹے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پھر ہم نے وہاں ایک ایسے بندے کو پایا، انہوں نے پایا عبدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے ایک ویسے بندے کو پایا، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اپنی طرف سے خاص اس کو ایک علم دیا تھا۔ یعنی ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ سیکھتے ہیں محنت کر کے، پڑھتے ہیں، کئی سال محنت کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ الہام فرما دیتا ہے، بغیر کسی محنت کے انسان کو وہ علم مل جاتا ہے۔ اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس سے ایک علم دیا تھا ہم نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقال لو موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیرے ساتھ چلوں کہ تم اس علم میں سے مجھے کچھ سکھائے جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے؟ تو خضر اسلام نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور جس چیز کا احاطہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے آپ کو، تو آپ صبر کیسے کر سکتے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہاری کسی اس ہدایت کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر آپ ہیں تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کریے گا جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ پھر وہ 3 واقعات ہوتے ہیں، کشتی کے، اس چھوٹے بچے کے قتل کے، اور دیوار کے اٹھانے کے، اور تینوں اس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹوک دیتے ہیں، اور ٹوکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک،
میرے اور تیرے درمیان اب یہ جدائی ہے، 190 کا بے تعویل معلوم تستطع علیہ صبرا، معلوم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں اس بات کی تعویل بتاؤں گا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ تعویل بتانے کے بعد خضر اسلام یہ کہتے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ یہ ہے نالج آف، جس کو کہتے ہیں کہ پاور آف نالج، پاور آف ایمان تھا۔ اصحاب کہف، ایمان کی قوت، علم کی طاقت۔ آپ کو دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو علم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علم کی قوت، علم کی طاقت ہے کیا۔ ایک اور چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی، اوپر بلایا آسمانوں پر، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو غیب کی ہیں اس کا مشاہدہ کروایا، اور مشاہدہ کروانے کے بعد ایمان میں علم الیقین سے انسان عین الیقین کی طرف جاتا ہے۔ پہلے تو علم تھا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا وہ ساری چیزیں، تو ایمان الگ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ انبیاء کو یہ سارے مشاہدے کروائے جاتے ہیں تاکہ دعوت دینا ہوتی ہے مدعو کو، تو دعوت میں اثر پیدا ہو، وہ لوگ جو مان چکے ہیں اور جو ستائے جا رہے ہیں ان کو ڈھارس ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات ہوئی اس نے تارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس بابت بھی مفسرین کا بہت سارا وہ ہے، لیکن جو چیز مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے وہ یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، چونکہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی، تو ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر فلما افل، جب ستارہ ڈوب گیا، قال انی لا احب الافلین، قوم نے یعنی ان کے باپ آزر نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب سورج ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا تو اس کے بعد قال ھذا ربی، باپ نے کہا آزر نے کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من وہ آیت دیکھیے ذہن میں نکل گئی کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ گمراہوں میں ہوتا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو اس کے باپ نے آزر نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم اسلام نے کہا یا قومی انی بری مما تشرکون، کہ جو شرک تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے محاجہ کیا، ڈیبیٹ کیا۔ ابراہیم اسلام نے کہا تو حاجونی فی اللہ، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے ہو، اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث و مباحثہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اسلام کو ملکوت السماوات والارض دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اسلام کو دکھایا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، تجھے مجھ ایمان نہیں ہے تیرا؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لے، اور وہ پوری کہانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ایک طرح کا معراج تھا۔ یہ معراج سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے بندے سے ملوایا موسیٰ علیہ السلام کو جو قانون قضاء و قدر میں سے تھے، یعنی جن کے جو بیہائنڈ دا سین جو کام ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے کام کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کا مشاہدہ کروایا کہ دیکھو موسیٰ اگینسٹ آل آڈس، کشتی تھی، کشتی غریبوں کی تھی، سامنے جابر بادشاہ تھا، لے لیا کرتا تھا، ہم نے حفاظت فرمائی، اس میں سوراخ کروا دیا۔ ہم نے غیب سے مدد کی ان مچھیروں کی، اور اپنے ایک ایسے بندے کو بھیجا جس نے اس میں سوراخ کر دیا، کشتی کا تختہ جو ہے وہ پھاڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں کشتی ان کی سیف ہو گئی۔
ایک ایسا لڑکا تھا جو بعد میں چل کر نافرمان ہوتا، اپنے والدین کو ستانے والا ہوتا، اس کے والدین جو ہے وہ نیک اور صالح تھے، تو ہم نے والدین کی اس بچے سے حفاظت فرمائی، اور آگے یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو اس سے بہتر اولاد دے۔ وہ دو یتیم بچے جن کی دیوار کے نیچے جن کا خزانہ تھا اور دیوار گرنے والی تھی، تو تیرے رب نے یہ چاہا، خضر علیہ السلام نے کہا تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، ان کا باپ بہت نیک تھا، تو ہم اس طرح حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح ہم وہ چیز جو کئی سال بعد ان کو ملنی۔ تو کیخسرو جو تھا، جب بیبیلونیا میں بنوقد نصر نے جب یہودیوں کو مارا اور غلام بنا کر لے گیا بیبیلون میں، تو جب کیخسرو نے ان کو شکست دی سائرس نے، تو اس نے یہودیوں کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور کہا کہ تم لوگ جاؤ فلسطین چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو کیخسرو ان کا محسن تھا، اس لیے وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ ذوالقرنین نے ایک جو ہے وہ مغرب الشمس میں کیا، پہلا اس کی چڑھائی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری اس نے اپنی مہم شروع کی، وہ وہاں شروع کی جہاں سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور تیسرا اس نے جو ہے وہ شمال کی طرف کی، دو دروں کے درمیان جو بحر اسود اور کیسپیئن سی کے بیچ میں ہے، وہاں پر وہ اس نے سد سکندری باندھا تھا۔ وہ یہ بتایا کہ جو ذوالقرنین کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ یہ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تمہارے پاس وہ پاور آف ٹیکنالوجی بھی ہونا چاہیے، خدا خوفی بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے دجال سے مقابلہ آرائی کے لیے۔ اپنے آپ کو ایمانی قوت سے مضبوط کرو، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، اور وہ علم وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا تھا۔ پوٹینشلی انسان کے اندر تمام چیزوں کا جو بھی اس دنیا میں وہ ہوتا ہے، انوینشن، ڈسکوریز جو بھی ہوتا ہے، اس کا علم پوٹینشلی انسان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا زمانے کے ساتھ، زمانے کا جو ترقی کر رہا ہے زمانہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اس میں بھی تمہارا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ اگر چلو گے تو دجال سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ دجال سے اصل تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، لیکن دجال سے مقابلہ آرائی کے لیے مسلمانوں کے پاس جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا جو چیزیں اس کے لیے پری ریکویزٹس کے طور پر ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں۔ یہ وہ سورہ کہف کا پورا مضمون ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں بتاؤں تم کو جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے عمل کے اعتبار سے، جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سورہ کہف پورا اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے پناہ دے گا۔ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف زبانی پڑھتے چلے جانا دیکھ کر، صرف خواندگی مقصود ہے، یا یہ بھی مقصود ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس میں جو تقاضے بیان ہوئے ان تقاضوں پر عمل کیا جائے؟ تو یہ ہے سورۃ الکہف میں اصل چیز، جو اس کا پیغام ہے کہ یہ کیا ہے چیز۔ یہ میں نے بہت ہی ان شارٹ آپ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ لوگ سمجھے ہوں گے، اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جو میں سمجھا نہ سکا ہوں کسی بھی اعتبار سے، تو آپ لوگوں سوالات کا موقع ہے، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات دوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔